پہلے تو بتائیں نا، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اہل تشیع ہوں اور جو لڑکی ہے وہ اہل سنت ہے، تو اب لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے، بہت سارے دین نہیں چھوڑ کے گئے، اور وہ دین قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو وہ دین ہے نا وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اقوال کی بنیاد پہ دین ہے نا کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، وہ کسی آپ اس کو کوئی ویلیو دے سکتے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور وہ یہی بیسک ڈفرینس ہے کہ اہل سنت قرآن اور حدیث، صحیح حدیث کے علاوہ کسی چیز کے اوپر تکیہ نہیں کرتے، سارا کا سارا دین اپنا قرآن اور صحیح حدیث سے لیتے ہیں۔ جو اہل تشیع ہیں وہ بہت زیادہ اماموں کے اقوال کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، اور دین کے اندر ایسی چیزیں ہیں ان کے مطلب پریکٹس کے اندر کہ جو صحیح روایات سے ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بیسک عقیدے کا فرق آ جاتا ہے اہل سنت اور اہل تشیع میں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو آپ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حق دکھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح احادیث اور قرآن کے بیس کے اوپر جو دین ہے اسی کے اوپر عمل کریں، اور خود کو اہل تشیع نہ کہیں۔ آپ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی خود کو کہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ ایک بچہ آیا ہوا تھا، اس کا بھی یہ مسئلہ تھا، وہ اہل تشیع تھا، اس کی فیملی، اور جو لڑکی تھی وہ اہل سنت تھی، لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے دین کو اسٹڈی کیا اپنے طور پر۔ ایک تو پیرنٹس سے چیز چلی آ رہی ہوتی، کہتے ہیں میں نے خود دین کو اسٹڈی کیا، حدیث دیکھی، لیکچر سنے، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ حق کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو اہل تشیع نہیں کہتا، میں اہل سنت ہوں، اور بالکل اس نے اپنے آپ کو اس کے اوپر کلیئر کیا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہی کریں۔ تو سب سے پہلے تو اگر تو آپ قائم رہنا چاہتے ہیں کہ میں اہل تشیع ہوں اور وہ اہل سنت ہے، پھر آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، یہ غیر شرعی بات ہے، یہ مطلب لڑکی والوں کو رشتہ آپ کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو واقعی پیار ہے اور آپ ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، حق کو پہچانیں، اور جو حدیث اور قرآن میں صحیح دین آیا اس کے پر عمل کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح بھی کرا دے گا، پھر دونوں ہی اہل سنت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ، اور اس پہ نہ آپ پریشان ہو کہ فیملی کیا کرے گی یہ وہ، آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا خود دل بدل دے گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ حق کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں۔ اس کے اندر کوئزز وغیرہ بھی موجود ہیں، سیلف پیسڈ لرننگ ہے، آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں، اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیلڈ لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے۔ آپ نے جانا ہے awaisnasir.com/academy کے اوپر، awaisnasir.com/academy، یہاں پہ آپ جائیں، یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں، ان کی کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے، جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ان کو ایک ڈیٹیلڈ آرگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں، اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے۔ ادروائز سارا کنٹینٹ بالکل فری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ۔